السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے۔ شعراء کا مطلب شاعر کی جمع جو ہوتا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے اس کی 141 نمبر آیت اور آج جس قوم کا ذکر ہے، سورہ شعراء جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کے جو طعنوں سے، ان کی جو تکلیفوں سے، اذیت سے، جو مشرکین مکہ اور قریش والے جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، اور جو بیچارے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے وہ ان کو ستا رہے تھے، تو ان کی تسلی کے لیے مختلف جو انبیاء کے چھوٹے چھوٹے سے جو کلپس ہیں وہ اس میں شامل ہیں صورت میں۔ اور اس میں ان کا جو کہتے ہیں نا کہ مین جو جرم بتایا گیا ہے، ان کی جو جس وجہ سے وہ ستاتے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ کیوں ستاتے تھے۔ تو اب ان کے قوم سمود کا تھوڑا سا میں تعارف اس طرح سے کروا دیتی ہوں کہ حضرت ہود علیہ السلام، جن کا ہم نے کل پڑھا تھا، قوم عاد کا، یہ جو بہت بڑے بڑے ڈیل ڈول والے بڑے عظیم جثہ کے لوگ تھے، تو ان کے اور یہ صالح علیہ السلام کے جو قوم سمود ہیں، ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 100 سال بعد ہے، یعنی کہ ان کے ختم ہونے کے بعد 100 سال بعد، یہ اب 100 سال گزر چکا ہے، 1 صدی گزر گئی ہے، اب یہ قوم جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی انہی کی طرح جو تھے، بڑے طاقتور ان کے جسم تھے بڑے، اور ان کی لمبی لمبی عمریں بھی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی عمر جو بتائی جاتی ہے کتابوں میں، وہ 280 سال بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی وہ حجاز اور شام کے رستے میں یہ جو تھے، یہ ان کے آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور جس کو یہ جو سمجھ لیں کہ عرب والے اب وہ بنا رہے ہیں جی یہ سیر گاہیں، اور اس جگہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے، جب آخری جو غزوہ تھا جنگ تبوک کے لیے جب گئے تھے، تو اسی رستے سے گزرے تھے، اور وہاں جو تھا ان کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت تو ظاہر بات ہے 1400-1500 سال پہلے تو زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوں گے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں سے آرام سے پڑاؤ جب کیا، تو وہاں سے آٹا وغیرہ لیا، آٹا گوندا ہے اور روٹیاں تیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، انہوں نے کسی بھی کنویں سے لے لیا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پھینک دو سب، تو سارا وہ ہانڈیاں انڈھیل دی گئی، اور جو آٹے تھے وہ اس کو ضائع کر دیے گئے، ایک روایت میں کہ اونٹوں کو کھلا دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، انہوں نے صرف اس کنویں کی نشاندہی کی کہ اس کنویں کا صرف پانی آپ استعمال کریں اور کوئی بھی نہیں کرنا، اور کیونکہ یہاں سے کسی چیز سے بھی فائدہ مت اٹھاؤ، یہاں مت قیام کرو، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو یہی نہ ہو کہ تم بھی کسی یعنی کہ بلا میں، کسی چیز میں تم مبتلا ہو جا۔ تو اس لیے پھر جو تھا یہ اس وقت یعنی کہ صحابہ کو نشاندہی کی گئی تھی وہ اونٹنی والے کنویں کی، اور ان کا جو تھا، جو کہتے ہیں نا کہ ان کا جو مین گناہ جو کہتے ہیں ان کا جو وہ یہی تھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری قوموں کے مختلف جو اجتماعی گناہ، ان میں بھی شرک اور یہ جو تھا نافرمانی تو تھی، یہ بت پرستی تھی، شرک تھا، لیکن جو انفرادی اجتماعی کا مطلب ہے کہ ہر بندے میں بھی اور پوری قوم کا، ان کا کیا مرض تھا؟ فساد فی الارض، یعنی کہ زمین میں فساد کون پھیلاتا ہے؟ اب میں نے بتایا نا کہ مکی صورت ہے، سچویشن کیا ہے کہ وہ سرداران قریش جو ہیں، اور وہ سارا وہ جماعت اکٹھی ہے اور طاقتور بنی ہوئی ہے، دولت والی ہے، مان نہیں رہی ہے، اور وہ بھی توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، اور توحید سے ہٹنے کی وجہ سے تو کیا کر رہے ہیں کہ عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، کہ سب سہولتیں موجود ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب بہت زیادہ سہولتوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا اللہ کا پیارا ہوں، کہ میں بالکل صحیح ہوں،
جو مجھ پہ یہ نعمتیں، کرامتیں، یہ فضل کرم، یہ سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں رب کا فیورٹ ہوں۔ اور جب دماغ میں یہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مثال کے طور پہ گھر میں جو بچہ ذرا لاڈلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ شرارتیں زیادہ کرتا ہے۔ پھر کلاس میں آپ دیکھ لیں کہ اسکول میں، کالجز میں جو مانیٹر ہوتا ہے تو وہ لائک بچے کو خیر چنا جاتا ہے، تو وہ اس کا علیحدہ ہی دماغ ہوگا باقی بچوں سے، کہ اس کو پتہ ہے کہ جی وہ منظور نظر ہے استاد کا، تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا لگژریز زیادہ میں اس میں پڑھ کے تو کیا ہوا؟ اللہ کے احکامات کو نہیں پھر مانتے، رب کے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو نہیں مانتے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، کیا تھی بدکاریاں؟ شراب نوشی، زناکاریاں، سود، رشوت، خیانت، قتل و غارت، رشک، حسد، اور ساری وہ جسمانی اخلاقی بیماریاں، ساری ٹوٹل یہ ان کی مین بیماریاں تھیں۔ اور اس سے ظاہری بات ہے فساد فی الارض میں یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں کسی کو بھی کوئی حق نہیں، کوئی بھی نہیں حق پہ نہیں ہوتا، چھوٹے سے وہ کہتے ہیں نا کہ تان کی تان بگڑی اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا فارغ البالی، یہ ظاہری بات ہے کہ اتنا رزق فضل دیا ہوا تھا کہ کسی کو جانتے ہی نہیں تھے کچھ، کھیت کھلیان، اور بہت زیادہ ان کی بھی نا جو باغات، اور اتنا عیش و عشرت میں یہ لوگ پڑے تھے، اتنی دولت کی فراوانی تھی، اور اتنی فارغ البالی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرتے تھے، اور طاقتور بھی تھے، تو اپنی وہ سمجھ لیں کہ لمبی لمبی عمریں، لمبی لمبی امیدیں، اور اوپر سے پیسہ بھی کھلا اور کوئی روک ٹوک نہیں ہر طرح کی، تو یہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے۔ اور آج تک آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ، سارے پتہ پہاڑ مضبوط ہیں، تو پہاڑوں میں آج تک ان کے اسی طرح وہ موجود ہے کھنڈرات۔ اب سبق شروع کرتے ہیں، 141 141 آیت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ان کی جو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، اب جھٹلایا تھا قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو۔ اب وہی بات ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ ایک ہی پیغمبر تھے، وہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ایک نبی پیغمبر کا انکار گویا کہ سب کا، مطلب یہ کہ سب کا پیغام، جو نبی پیغمبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام دینا، تو اللہ کا پیغام جو کرے گا، ظاہری بات سب کا ایک ہی پیغام تھا، تو سب کو جھٹلایا۔ اذ قال لہم، جب ان کو کہا، اخوہم، ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، صالح الا تتقون، ہائی تمہیں خوف نہیں آتا؟ کوئی عیاشی کر رہا ہو، کوئی بدماشی کر رہا ہو، اور اوپر سے اترا رہا ہو، وہ اترا رہا ہو کہتے ہیں رشک و حسد۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس ہونا، اس کے بعد کچھ عاجزی، اوپر سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکڑنا، ڈر نہیں لگتا۔ انی لکم رسول امین، وہی والے لفظ میں نے کہا نا کہ نبیوں پیغمبروں کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں، امین، امانت داری کے ساتھ، کہ جیسے اللہ نے کہا ہے، جتنا کہا ہے ایسے ہی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ ذات ایک ہے، وہ رب ایک ہے، وہ طاقتوں والا رب، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مان لو، میں تمہیں کیا بتانے جا رہا ہوں، میں تم سے کیا امید کرتا ہوں، اور میری ڈیمانڈ کیا ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُم، میں تو تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس لفظ پہ کہنے پہ، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ، میری بات مان لو، کہ نبی کے پیچھے لگ جاؤ، نبی کے حکم پر چل جاؤ، اگر اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ تو میں نے اس بات کو کہنے کے لیے، اس بات کو ماننے کے لیے تم سے کسی اجر کا یا کسی صلے کا تم سے سوال تو نہیں کر رہا، مانگ تو نہیں رہا تم سے۔ ان اجری، یا میرا اجر تو، میرا جو صلہ ہے، میری جو جزا ہے،
الا علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمہ ہے، رب دے گا مجھے۔ اتطرق، اب یہاں ان کا جرم شروع ہو رہا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی جو گناہوں کی جڑ ہے، وجہ کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس کو، اور یہی سیم چیزیں بھی جو تھی نا جیسے مشرکین مکہ میں بھی موجود تھی، کیا تھا، اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ترک کر دیے جاؤ گے، کس بات پر، فی ما ہاہنا آمنین، یہاں رہنے کے لیے، آمنین امن سے، تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا میں آئے ہو اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے، امن و امان سے جیتے رہو گے۔ اب جیسے ہم ایک گھر بناتے ہیں اور گھر میں ہر طرح کی آسائش ہم کہتے ہیں موجود ہو، جتنی کہ ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس گھر میں رہنا ہے، تو ہر طرح کی ہماری سہولتیں موجود ہوں گھر میں جہاں ہم نے گزر بسر کرنا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے ان کو نا جو کہتے ہیں زور سے ٹٹولا ان کو، اور ان کو یاد دہانی کروائی کہ ظاہری بات ہے یہ پہاڑوں والے گھر بنا کے تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ بے فکری سے یہی رہنا ہے۔ مقصد کیا تھا، سب سے پہلے ان کو موت یاد کروائی، ان کو آخرت اور موت، ان کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، قرآن میں پیچھے بھی آ گیا کہ کافی جگہ ان کا ذکر ہے، ان کا بس یہی تھا کہ ہم تو جو زندگی ہے یہی والی زندگی ہے، ان کا جو سمجھ لے موٹو جو تھا تو وہ یہی تھا کہ نعرہ ان کا یہی تھا، وہ دہریوں والا کہ جی بس آئے ہیں ہم نے بس جو جینا بس یہی جینا، جب تک زندگی ہے ختم، فنش تو بس فنش۔ تو سب سے پہلے تو ان کو موت یاد دلائی، آخرت، کیا یہی رہنا ان چیزوں میں، فی جنات و عیون، یہ باغات اور چشمے، بڑے باغات تھے ان کے، بڑے چشمے تھے ان کے، وزروع، اور کھیتیاں، ونخل، اور کھجوریں، طلعھا، اور خوشے ان کے حظیم، نرم و نازک خوشے، یعنی کہ بڑی خوبصورت لدے پھدے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ درخت بھی پھلدار والے بہت، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، فِي الْجِبَالِ، پہاڑوں کو، بیوتن، گھر کے طور پر، فارحین، خوش ہو کر، یعنی کہ پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے مکان بنا رہے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے گھر بنا رہے ہو پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے تم گھر بنا رہے ہو، کس کے لیے، اترانے کے لیے، یعنی کہ تکبر کے لیے، اور جو کہتے ہیں نا کہ سر فخر سے بلند رہے کہ کیا شاندار گھر بنایا، ون پیس گھر بناتے ہوتے تھے کہ ایک ہی پہاڑ کو اندر سے، وہ کہتے ہیں نا کو کھدائی کر کے اور کے اندر ہی اس کے رومز اور وہ سب کچھ، کہ ون پیس ایک ہی پہاڑ کے اندر سے سب کچھ وہ کر کے، جو بڑا شاہکار، اور یہ کوئی معمولی علم نہیں تھا کہ جو کہتے ہیں کہ بڑا اس کا کہ پہاڑوں کو تراش کے کوئی چیز بنا لینا یہ بہت بڑا ہے، تو یہ علم کی بھی رب کی ایک عنایت تھی۔ انہوں نے کہا یہ جو تمہیں باغات ہیں، چشمے ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ کھجوریں ہیں، یہ جو بڑے بڑے خوشوں والے پھلوں ہیں، اس کو دینے والا کون ہے؟ تو پھر کیا کیا، آخرت کے بعد کس چیز کی یاد دلائی، کہ ایک ذات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا، اس کے احسان یاد کروائے، یعنی کہ انسان کو سب سے پہلے تو انسان کو اپنی آخرت یاد رکھنی چاہیے، تو جس نے آخرت پہلے یاد رکھی اپنی، تو ظاہری بات ہے اس کا تو عمل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا ایمان کا جو لیول ہے وہ ایک دم سمجھ لیں کہ اس میں کرنٹ آئے گا ایمان کے لیول پہ، کوئی بتی شتی جلے گی کوئی ایمان کی تو دماغ میں، اس کے بعد جب ایمان کی پتہ ہے کہ جی اٹھنا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دنیا میں یہ جو چیزیں ہم لوگ جن چیزوں سے ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے تو چلو باغات ہیں، چشمے ہیں، کھیتیاں، اور وہ جو کھجوروں کے گوشے اور گچھے، سب کچھ جو
اللہ اپنی ان کو جو نعمتیں دی تو کیا ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ اگر ان کو گنوا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پوچھے گا؟ بڑے ہم جو کہتے ہیں نا کہ اتنی مزے مزے کی چیزیں کھا کے اور اتنی نعمتیں ہم کھا پی کے آئے ہیں، اتنا اچھا گزار کے وقت آئے ہیں، دنیا میں گئے ہیں، ہر کسی نے کچھ نہ کہتے ہیں کھادا پیتا، اچھا ہی کھا پی کے گئے ہو تم یہاں سے، اچھا پہن کے جاؤ گے رب کے پاس جب بھی، تو جو کچھ بھی رب نے دیا اللہ نے حساب نہیں لینا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے پہلے تو اپنی آپ بے فکری سے کہ جو تم دنیا میں رہ رہے ہو کہ سارا کچھ ادھر ہی چھوڑ جانا ہے، پہلا سوال ہی جتنا تم بنائی جا رہے ہو، 2 لائنوں میں جو پتہ چلتا ہے اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا سمجھ تو یہی امن سے رہنا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا ہمیں کہ ہم اپنا سب کچھ بنا رہے ہیں، لمبی لمبی پلاننگ ہے، لمبے تو سارا جتنا کچھ ہم نے بنایا کیا ہم وہ استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ وہی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بیان کروں کہ تم اپنے وارثوں کے مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارثوں کے مال کی کہاں؟ تو کیا کہا کہ جو کچھ کھا لیا، جو کچھ پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا وہ صرف تمہارا ہے، باقی تو تمہارے وارثوں کا ہی ہے۔ تو لیکن حساب تو دینا تو خود پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ استعمال کر کے گئے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد ملا پانی بہت پسند تھا، یعنی کہ میٹھے میں، تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا ہمارے پاس کتنی ورائٹیوں کے جی یہ ملک شیک اور جی کتنے وہ پانی اور فلاں، تو اس وقت سب سے یعنی کہ جو سمجھ لیں مشروب جو تھا شہد ملا جو پانی تھا وہ بڑا مزے کا تھا اور ان کو بہت پسند تھا۔ تو ان کو جب ان کے خلافت کے دور میں ان کو پیش کیا گیا تو رونے لگ گئے، پیا نہیں، واپس بھیج دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کہیں کہ دنیا میں یہ اپنا جو تھا حصہ تم کھا پی آئے ہو، تو چپ پیچھے کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹے کے حلوہ بہت پسند تھا، تو بیوی نے کیا کیا، ان کا روز راشن گھر آتا تھا جو مال غنیمت سے، تو بیوی روز ایک مٹھی آٹا نا سائڈ پہ کر دیتی، وہ کہیں ایک مٹھی کر کے جب چند دنوں بعد ذرا اتنا ہوا کہ اب میں میٹھا بنا دوں، کو لئی بنا کے ان کو دے دوں کچھ، تو جب بنا کے حلوہ پیش کیا کہتے یہ کہاں سے آیا؟ کہہ رہی میں نے خود بنایا ہے۔ تو کہہ رہے یہ کیسے کہ آٹا تو پورا کہ جتنی ہم نے روٹیاں کھانی ہوتی تو نہ ہی آتا ہے، تو کہتی میں ایک مٹھی نا روز سائڈ پہ کر دیتی تھی، تو فوراً کھایا نہیں، وہیں چھوڑ کے پہلے بیت المال گئے کہ آئندہ سے میرے گھر میں جو آٹا بھیجنا اس میں سے ایک مٹھی پہلے یہاں نکال لیا کرو، کہ اتنا بھی نہیں بچانا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بس سب کچھ یہ بھی بن جائے، بازار چلے جائیں تو سب کچھ بن جائے، کیا یہیں رہنا ہے؟ ادھر ہی گزارنا ہے؟ جو ہمارے پیارے ہم جا چکے ہیں، کبھی سوچا ہے کتنا کچھ بنا کے چھوڑ گئے ہیں؟ ہماری وہ جو ان کے پیاروں کے گھر کیسے بنے ہوئے ان کے ہاتھوں کے، کبھی سوچا ہوگا کہ فلاں چیز بڑے شوق سے لا کے بنائی ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر انسان کہتے ہیں کہ وہیں آخرت یاد آ جاتی، نہیں حساب دینا ہے۔ اب یہ جنات، عیون، زروع، نخ، یہ سب ان کا حساب نہیں ہونا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کو تراشتے ہو، بُيُوتًا فَارِحِينَ، خوش رہنے کے لیے، خوش ہو کے اتراتے ہوئے، اپنی خوشی کے لیے، خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے۔ ہم بھی تو ایسے کرتے، گھروں کو ہم عورتیں سنوارتی نہیں ہیں، سجاتی نہیں ہیں جی۔ اب جیسے اب عید آنی ہے تو سیٹنگ چینج ہونی ہے، کیوں ہم خوش ہوتے اپنے گھر کی سیٹنگ کر کے، گھر بنا کے سجا کر، یہ پردے کر لیں، صوفوں کے کپڑے بدل لیں، یہ کر لیں، وہ فلاں دیوار پہ سنری لگا دیں، کوئی ڈیکوریشن پیس لگاتے ہیں، ہمیں انہی چیزوں سے ذرا خوشی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے ان کی بھی خوشیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ بھی اسی طرح تو کر رہے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، کیونکہ ان چیزوں میں پڑھ کر، لگژریز میں پڑھ کر، اور کیا ہوا، اللہ کو بھول گئے،
اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق. اور پھر کیا ہوا؟ زمین میں فساد برپا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اطیعون، میرا کہنا مان لو، میرا حکم. ولا تطیعوا امر المسرفین، حد سے گزر جانے والوں کا کہنا مت مانو. اب یہ حد سے گزر جانے والے کون تھے؟ سردار، پیچھے لگایا ہوا تھا، ایلیٹ کلاس. تو اب بھی یہی ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہمارے جو کہتے ہیں نا مسرفین، وہ رذیل لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پہلی امتیں جو تھی وہ مسرفین کے پیچھے لگتی تھی. ان کے مسرفین کون تھے؟ اور میری امت رذیل لوگوں کے پیچھے لگ رہی ہے. کہ یہ جو امت کا یہ جو المیہ ہے کہ یہ رذیل لوگوں کے پیچھے، کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، رذیل لوگ، رذیل لوگوں کی جو حرکتیں ہیں وہ والی حرکتیں. تو اس کے الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ظاہری بات ہے بدماشیاں انہی سے چلی آ رہی ہیں، انہی کا قانون سارے چل رہا ہے، اور دیکھا دیکھی سب اس کے انہی کے پیچھے لگے جا رہے ہیں. ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے. تو یہ بتانا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جھنجھوڑ کر صرف کیا بتایا کہ جو دنیا میں نعمتیں ہیں تمہیں جس نے دی ہیں، جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایسے ہی بے مقصد ہے، ایسے ہی بے معنی ہے. کیا کوئی باز پرس نہیں ہونی؟ کیا جزا سزا نہیں ملنی؟ مسرفین حد سے گزر جانے والوں کے پیچھے رہے، تمہیں جزا سزا نہیں ملنی؟ جو اتنے زمین میں فساد، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے جو کچھ ہو رہا ہے کر رہے ہو، حق مار رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. تو یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان ہے. تو یہ جو ہر چیز کا، ہر کام کا بدلہ ہے. نعمتیں جو ہے یہ ہوا، پانی، آگ، یہ جو ہرے بھرے کھیت، اور یہ تم جو دنیا کی جو سہولتیں سب جو ہے استعمال کر رہے ہو، یہ جو تمہیں بڑے، یہاں ان کی جو بات کی گئی کہ تم بڑی جو پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنا کے اپنی کاریگری دکھاتے ہو. ایک نے خوبصورت 1 پیس گھر بنایا، تم اگلے نے اس سے بھی خوبصورت نیا شاہکار تیار کر دیا کہ لو تم نے کیا. تو یہ سب کچھ ایسے ہی مل گیا. یہ علم بھی تو رب نے دیا ہے. یہ علم اور یہ صنعتیں اور یہ سب چیزیں یہ جو استعمال کر کے جو تم نے چیزیں بنائی ہیں، پھونک مار کے تو نہیں بنا لی نا. تو ان سب کا خالق جو ہے، وہ جو موجد ہے، وہ حقیقی کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. تم نے جس کی یہ چیزیں سب کچھ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس کے چشمے ہیں، جس کی یہ سب کچھ جو تم استعمال کر رہے ہو، ان کو پیدا کرنے والا کوئی ذات نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. فاتقوا اللہ، وہ کہتے ہیں نا اللہ سے ڈر جاؤ. بتانے کا مقصد ہے ان کے پیچھے کون سی ذات ہے. تو وہ ایک ہی اللہ ہے. اس اللہ سے ڈر جاؤ. تو کیا وہ تمہاری باز پرس نہیں کرے گا؟ تو یہی والی باتیں، یہی نصیحت. لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے شرط رکھ دی. اب شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھ دی، تو کہتے ہیں کہ قالو بولے، انما، ہم تو صرف انت من المسحرین، ہمیں لگتا ہے تجھ پہ نا جادو ہو گیا، تو سحر زدہ ہے، یعنی کہ جادو کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے ہی بندہ ہے، کوئی خاص تو نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ظاہری بات ہے ان کو بھی یہ انہی سیم باتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ تو ہمارے جیسے بندے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا صورت میں، ہم یہ کیا بات ہوئی، ہمارے جیسے کوئی خاص چیز ہے، یعنی کہ نبی پیغمبر کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. فَأْتِي بِآیَةٍ، کوئی نشانی دکھاؤ. اب ہم جیسے بندہ، یعنی کہ یہ گوشت پوشت کا ایک انسان ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ چلو اگر مان لیں اس کو، یعنی کہ وہ کچھ الگ سا کر کے دکھائے. ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو. مطلب یہ کہ انہوں نے کیا کہا، اچھا چلو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے. اب سمجھ لیں کہ انہوں نے جو جس چیز کی ڈیمانڈ کی، جس چیز کی ڈیمانڈ کی وہ کیا تھا؟ معجزہ. معجزہ. اور انہوں نے کہا اچھا تم ہی بتا دو. یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن پاک میں جو جن کا قوموں کا، نبیوں کا ذکر ہے، یہ پہلی قوم تھی جس نے معجزہ مانگا تھا. یہ معجزہ مانگا تھا، یعنی کہ کچھ نبیوں کو تو اللہ نے خود دیے تھے، جیسے حضرت موسیٰ کو
عصا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بیماروں کو جو علاج کرتے تھے یا مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. تو ان کو یہ معجزہ انہوں نے مانگا تھا، یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مانگا تھا. انہوں نے کہا اچھا، اور انہیں یہ تھا کہ چلو وہاں مشورہ کر کے کوئی یونیک سی چیز مانگ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کالا بولے حاذہ ناقۃ لہا شرب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں نا یہ ایک اونٹنی ہے، ناکا ہے، لہا شربن یہ پانی پیے گی ایک دن، ولکم شربو یوم معلوم، اور باقی تمہارے جو جتنے جانور ہیں وہ دوسرے دن پانی پئیں گے. مطلب یہ کہ انہوں نے، اللہ نے بس چھوٹا سا شارٹ کلپ بتایا. میں نے بتایا نا کہ ان کی معجزے کا، کیونکہ اب اینڈ جو ہو رہا ہے بات کا صرف بتایا کہ انہوں نے معجزہ مانگا اور معجزے کے بعد کیا ہوتا ہے. معجزہ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ وہ سامنے پہاڑی سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اونٹنی آئے، اور اونٹنی بھی ایسی جو گھابن ہو. گھابن مطلب یہ کہ وہ بچہ دے اور آتے ہی ہمارے سامنے بچہ دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اوپر پہاڑی کے اوپر ان کا سمجھ لیں حجرہ بنا ہوا تھا، گھر بنا ہوا تھا. انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور فوراً ان کے سامنے جو تھا کہ ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کا معجزہ، ان کی جو ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک آزمائش بھی ہے کہ اونٹنی جو ہوگی وہ اللہ کی اونٹنی، معجزے والی اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں ہوگی. وہ اتنا پانی پیے گی جتنا تمہارے سارے قوم کے جانور پیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی جہاں سے گھاٹ سے، جہاں سے پانی پیتے ہیں کنویں سے، یہاں ساری قوم جس کنویں سے، اور باقی جو ہے نا باقی تم سب کے جانور ایک دن. اور جس دن تمہارے جانور وہاں سے پانی نہیں پئیں گے تم سب لوگ اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا. اچھا، ظاہری بات ہے اونٹنی اتنی بڑی تھی، اس کا دودھ، اور اونٹنی کیا کرتی تھی، وہ جب کنویں میں وہ سر لٹکاتی تو سارا پانی چوس جاتی تھی. لیکن اس کا دودھ بھی ظاہری بات ہے دودھ ہوتا تھا اس کا، تو ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق اپنا برتن میں دودھ ڈال لیتا، اور وہ اونٹنی آرام سے دودھ جو بھی دھونا چاہتا دھو لیتا. لیکن وہ جو تھا نا کہ اونٹنی اور اس کا بچہ وہ تھل تھل کرتا، کبھی جس مرضی باغ میں گھس جاتے تھے. ان کے کھیت، میں نے بتایا نا، ان کے بتا دیا گیا ان کی کھیتیاں، ان کی بہت زیادہ وہ باغات اور سارا وہ جہاں جاتی چرتی تھی. اچھا، انہوں نے اس وقت تو کہتے ہیں نا کہ فوراً ہاں ہاں کر دی، اور وہ معجزہ دیکھ کے چند لوگ ایمان لائے. کہتے ہیں کہ ان کے بھی صرف 120 تھے لوگ. حضرت جو صالح علیہ السلام کے جو فالورز تھے یا ایمان والے ان کے ساتھ تھے صرف 120 تھے. اور یہ مکی دور تھا. مکی دور میں بھی میں نے بتایا کہ 100 سے اوپر چند لوگ تھے. اب تسلی کے لیے پھر اب انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. یہ بڑے تنگ آ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی. عقل اتنی نہیں آئی کہ جس دن اونٹنی کی باری آنے سے پہلے ہماری باری آئی، یعنی کہ اس دن تم پانی بھر کے رکھ لو. بہرحال انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بڑا دکھ دیتی ہے، جہاں مرضی جاتی ہے چرتی ہے. اور کافی بڑی سی اونٹنی تھی، عظیم جثے کی اونٹنی تھی، اور اتنی تھل تھل کرتی کہ جب یہ وہاں کے شہر کے دروازے میں سے گزرتی تھی، وہ اب بھی وہاں پہاڑوں میں وہ دروازے شہر کے سے، ان کہتے ہیں یہ پورا دروازہ بھر جاتا تھا اس سے، اتنی بڑی تھی یہ اونٹنی. تو انہوں نے خیر مشورہ کر کے تو اونٹنی کو مار دیا. اب اونٹنی کو مارا ہے، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جو ہے نا بہت دکھ ہوا. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پانی پینے کے لیے جو حاضی ناقۃ اللہ شربن، کہ یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے ایک دن اس کی باری ہوگی، وَلَكُمْ شربن یوم معلوم، اور ایک دن تمہاری باری ہو جائے گی، یعنی کہ تم ساری قوم، تمہارے جانور ایک دن تم، اور ایک دن صرف اونٹنی اور اس کا بچہ. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو ہاتھ مت لگانا برائی سے. یعنی کہ اگر کسی کا چر بھی رہی ہے نا، اس کو شیشی کر کے پیچھے بھی نہیں کرنا، اس کو برائی سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، چھونا بھی نہیں ہے. تمسو مس کرنا، مس کہتے ہیں صرف ہلکا سا ٹچ کرنا، یعنی کہ کچھ برا کرنا تو بعد کی بات ہے، تم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا.
مطلب یہ کہ سوچنا بھی نہ، ٹچ کرنا مطلب سوئی کہ وہ سوچ بھی نہ تمہاری جائے. فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ کیا ہوگا، آ جائے گا تم پہ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا. یعنی کہ جس دن عذاب آتا ہے بہت بڑا دن ہوتا ہے، تو یاد رکھنا بڑے دن کا عذاب آ جائے. اب انہوں نے کیا کیا، اس کو اونٹنی کو قتل کیا. قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے باقاعدہ پھر جو معجزے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ معجزے انہوں نے مانگے ہی تب تک کہ ہم مانیں گے تجھے. اب جب معجزے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایز اٹ از معجزہ دکھا دیا، اب نہیں مان لائے تو کیا تھا، پھر عذاب ہی آنا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے تو کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت علی کو کہتے تھے کہ علی، اس زمین پر بدبخت دو لوگ ہیں، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کونچے کاٹی، اور ایک وہ جو تمہیں قتل کرے گا، تمہیں شہید کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہ بات بتائی. تو اسی طرح انہوں نے ایک بندے کو ہائر کیا ہے، اور اونٹنی گزر رہی تھی اور اس نے تلوار سے اس کے پاؤں کاٹ دیے. اس نے چیخ ماری ہے، اونٹنی نے، اس نے اتنی زور سے چیخ ماری ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، وہ جب بھاگ کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہائے یہ کیا کر دیا. کہتے ہیں اب 3 دن کے اندر تم لوگ تیار رہو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے تم پہ. اور اسی طرح ان پر علامتیں شروع ہو گئی تھیں. اگلے دن ان کے سب کے چہرے جو تھے وہ پیلے ہو گئے، زرد ہو گئے، اور دوسرے دن سرخ ہوئے، لال ہو گئے ان کے منہ، اور تیسرے دن کے کالے ہو گئے. اب جب تیسری رات آئی ہے نا، یہ تو کہتے ہیں ہیبتناک آواز، چیخ سے وہ یہ سب لوگ نا اتنی کڑک دار، وہ کیونکہ قرآن میں 2-3 جگہ کہیں کڑک دار بجلی، کہیں زلزلہ، کہیں یعنی کہ مختلف الفاظ لکھے گئے ہیں کہ چیخ کا ان کو عذاب آیا تھا، چیخ کا. تو پھر مفسرین نے پھر اس طرح یعنی کہ اس کو یعنی کہ جتنا قرآن پاک میں تھا انہوں نے کہا کہ پہلے زمین کو جنبش ہوئی، زور سے زلزلہ آیا، اور اوپر سے ایک سخت ہولناک چیخ سنائی دی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے تھے، ان کے جگر پھٹ گئے تھے. اور سب کے سب ظاہری بات ہے یہ جو بے دین اس وقت جو موجود تھے سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے تھے، فنش ہو گئے تھے. کہتے ہیں جبرائیل امین علیہ انہوں نے کیا کیا تھا، شہر کے دروازے کو پکڑ کر چیخ ماری تھی، چیخ اور یہ سب ان کے دل پھٹ گئے تھے، ان کے دل. تو یہ اس طرح یہ ختم ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میری امت میں عذاب عام نہ مسلط کرنا، عذاب عام یعنی کہ سارے نہ ختم ہو اسی طرح نا. تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کی. تو اس کے بعد پھر سورہ انفال میں بھی ہے، جب ہم نے پیچھے سورہ انفال 9ویں سپارے میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اے نبی، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ ان کافروں پر بھی عذاب مسلط نہیں کر سکتا، یعنی کہ ان کافروں پر بھی. تو یعنی کہ جب تک اب یہ قیامت تک کے لیے تو کوئی بھی اس طرح سارے کے سارے کبھی بھی فنش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو بھی ایمان لے آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے سمجھ لیں کہ اس دعا کی وجہ سے سارے ہی جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں. لیکن یہ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب بھی وہاں سے گزرو تو شکلیں، رونے والی شکلیں بنا کے، تو ڈرتے ہوئے آہو زاری کے عاجزی سے جھکا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سر پر جیسے کہتے ہیں نا کہ کپڑا ڈال کر گردن جھکا کر، کہ جیسے کہتے ہیں نا منہ اور چھپا کر اس طرح، تو اس طرح وہاں تیزی سے کہتے ہیں وہاں سے گزرے تھے وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے کبھی بھی نشانیاں طلب نہ کرنا. اسی لیے پھر مفسرین جو ہے نا ان کی واقعات کے بعد مفکر کہ کبھی بھی معجزہ نہیں مانگنا چاہیے. جیسے ہم لوگ بعض اوقات نا اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کو معجزہ ہی دکھا دے، اللہ معجزہ، یعنی معجزہ کہتے ہیں اس کے ناممکن چیز کو ایک دم سے ہو جانا کچھ. تو کبھی معجزے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تو یہ کام کر دے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے،
اللہ کا تو کن فیکون ہے، لیکن معجزے کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ اللہ سے نشانیاں مت طلب کرو، کیونکہ ایک قوم نے اسی طرح نشانی طلب کی اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اس کو ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ نے ان پر عذاب. تو جو معجزے کے بعد بھی جو صحیح نہیں ہوتا تو پھر اس پہ عذاب برحق ہے. معجزے کے بعد اگر جو کہتے ہیں نا کہ مشروط ہوتا ہے نا معجزہ کہ میں یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا، وہ پھر جو مشروط پھر کام ہے پھر اس کے بعد عذاب ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا. تو فَأَكَرُوهَا، انہوں نے کیا کیا، کونچے کاٹ دی، اس کی پیر کاٹ دیے. فَأَصْبَحُوا، پھر کیا ہوا، رہ گئے نادمین، پشیمان اس لیے کیونکہ ان کو ندامت کے لیے 3 دن مل گئے تھے. حضرت صالح کے جتنی دیر میں انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ڈر کے بیچارے ایک دم چیخ سن کے، وہ اس نے بڑی دردناک چیخ ماری تھی اونٹنی نے، تو اللہ نے بھی ان کو بھی چیخ سے مارا. پھر اللہ نے بھی ان کو چیخ سے ہی مارا. وہ اونٹنی نے بڑی دردناک، کہتے اتنی ہولناک دردناک اس نے چیخ نکالی تھی. اس کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ پہاڑوں میں چر رہا تھا، کھیل رہا تھا. تو جب اس نے اس نے ان کے ماں اونٹنی کی چیخ سے نا وہ ایک دم سے پہاڑوں میں غائب ہو گیا. یہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا. کہتے ہیں روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہی ڈھونڈ لو، کہ بچے کو ڈھونڈ لو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری سن لے. لیکن وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا تھا، جہاں سے نکلا تو پہاڑ میں ہی غائب ہو گیا تھا بچہ، اس کا اونٹنی کا بچہ. تو ان کو بھی اللہ نے چیخ سے مارا. اور پشیمان کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کو 3 دن کی مہلت مل گئی. 3 دن کا تمہارے چہروں کے رنگ بدلیں گے. پہلے ان کے پیلے ہو گئے پہلے دن، دوسرے دن سرخ ہو گئے، یہ دیکھ رہے تھے. پھر ان کو سمجھ آیا وہ کیا. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے حضرت صالح کے آنے سے پہلے باقاعدہ اس کو کاٹ کوٹ کے اس کو فنش کر دیا تھا، اونٹنی کا کام تمام کر دیا تھا، نشانی بھی نہیں چھوڑی تھی. یعنی کہ جو کہتا ہے نا کہ کوئی بھی وہ آلہ قتل اور یہ وہ ہر چیز انہوں نے ختم کر دی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر پڑے رہ گئے پشیمان ہو کے، کیونکہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں. یہ مکہ والے بھی کہتے تھے اچھا نبی ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی مکہ کی جو وادی ہے تنگ ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، ہم نے پہاڑ کیا کرنے ہیں، خشک پہاڑ، ان کو پیچھے کریں، میدان بنائے کو ہم کھیتیاں کتیاں کریں یہاں، تو ان کو پیچھے کریں، یہاں پانی نہیں ہے، کوئی نہریں شہریں ہوں. ایسے ڈیمانڈیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا ڈیمانڈیں کرنے والوں کو کیا ہوا، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، 120 لوگ تھے صرف، اکثریت ایمان نہیں لائی، زیادہ تر ایمان نہیں لائے. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب بہت غالب ہے، زبردست ہے، لیکن رحم کرنے والا، مہربان. اس کی مہربانی ہے کہ تمہاری آسانی کے لیے اللہ زبردستیاں بھی کر سکتا ہے. تمہاری آسانیوں کے لیے اللہ نے محبوب بھیجا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں کتاب کھول دی ہے، اب بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا لو، اب بھی اس کو تھام لو. اس کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، تم میں موجود ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں، کیونکہ نبی کی حیات ہے. اس میں کہنا کہ چلتا پھرتا قرآن. تو جب تم نے قرآن کھول دیا تو سمجھ لو کہ چلتا پھرتا قرآن تمہارا محبوب، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ جائے گا. تو تم اس کو پڑھ لو، اس کو کھول لو، اس کو تھام لو. تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ایسا بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ہم سے ایسے عمل کروا لے کہ اللہ تو آسمان پر خوش ہو، زمین پر عمل ہم کریں. اللہ جنت الفردوس میں اللہ ایسے مقام دے دینا کہ اللہ کے ہمیں کوئی پچھتاوا نہ رہے. یا الہی سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. رحم کر دے، سب کی مشکلات پریشانیاں دور کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.